کا دن تھا، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن۔ اس رات میں سوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کر کے صدقہ کیا۔ پھر 9 تاریخ میں بھی ایک خواب آئی، پھر آپ نے اونٹ ذبح کیا۔ 9 تاریخ کو یوم الحج کہا جاتا ہے اور 10ویں تاریخ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ تینوں دن یہ خواب آتے رہے۔ اب 10ویں تاریخ میں یہ خواب اپنے بیٹے سے بتایا، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا یا ابت افعل، حالانکہ یا ابت افعل انہوں نے اتنا جلدی کیا کہ الف گرا دیا۔ یا ابت افعل، اے ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کو آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور میں شکر گزار صبر کرنے والا آپ مجھے پائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ صبر کریں گے تو ہم انکار کر دیں، آپ ہمیں اس عمل میں پورا پائیں گے، پورا ثابت قدم پائیں گے۔ ہم آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو اس میں ناکام نہیں کریں گے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جس کے بارے میں جانتا نہیں انسان۔ امتحان اس کا ہوتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا جانکار ہے، اس کے بارے میں امتحان لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جان رہے ہیں، اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں کے بات کو جانتے ہیں، پھر اللہ نے یہاں امتحان کیوں لیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے رب نے چند کلمے کے ذریعے امتحان لیا۔ رب سے پتہ چلتا ہے کہ رب وقتاً در وقتاً اپنے بندوں کو تربیت کے لیے، اپنے بندوں کو تربیت کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی تھی وہ ان کی تربیت کے لیے، ان کے شان کو بڑھانے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یوم النحر کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا، اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب شیطان حضرت حاجرہ کے پاس حاضر ہو گیا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اس کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اب وہاں کام نہیں چلا تو وہی شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے، پھر آگے بڑھے، پھر وہی شیطان بھٹکانا شروع کر دیا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کر دھتکارا، پھر تیسرے مرتبہ اسی طرح پتھر مار کر دھتکارا۔ یہی آج جو رمی جمار کرتے ہیں، کنکری مانتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ اور یہ سب ادا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو باقی رکھ دیا۔ جب مینا میں پہنچے تو بیٹے نے کہا کہ ابو آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھیں تاکہ ذبح کرتے وقت مجھ پر ترس نہ آ جائے، مجھ پر رحم نہ آ جائے اور آپ اپنے امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ لٹایا اور اس کے گردن پر چھری چلائی، چھری نہیں چلی اور چلے گی بھی کیوں؟ اللہ نے حکم دیا تھا صرف چھری چلانے کا، کاٹنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ خواب میں جو دیکھے تھے چھری چلانے کا، کاٹنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالی نے چھری کو حکم دیا نہ کاٹنے، پھر انہوں نے چلایا، پھر ان کی جگہ پر اللہ نے دمبا بھیج دیا جنت میں، اور وہ چھری دمبا پر چل گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بغل میں کھڑے ہوئے۔ یہی آج جو ہم سنت ادا کریں گے، یہی جو جلیل القدر پیغمبر کی سنت کہ یہ ادا اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ضروری قرار دیا کہ ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کریں۔ اور اس وقت جب آپ اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، خود اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ حضرت ابراہیم نے وفا کر دی، حضرت ابراہیم نے وفا کی میرے ساتھ، یعنی اپنے امتحان میں پورا اتر کر اللہ کے ساتھ انہوں نے وفا کی۔ اب یہاں اللہ نے جب دیکھا کہ پورے ہر امتحان میں کامیاب ہو، اللہ نے کہا کہ اب مانگ، جو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے وہ مانگ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری دعا یہی ہے کہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں وہ ہماری ذریت میں سے ہو، ہماری اولاد میں سے ہو۔ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور انہی دعا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے جتنے بنی اسرائیل ہیں، جتنے بنی اسرائیل کے نبی ہیں، سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی
وہ بھی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے خود قرآن میں اعلان کر دیا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے امام بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں کے امام ہیں، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ اور سارے لوگوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو اپنا امام ماننے والا ہر مذہب کے لوگ، ہاں عیسائی ہو یا یہودی ہو، سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ نے خطاب دیا وہی خطاب سب مانتے ہیں. یہ اللہ نے خود دیا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے لیے امام کو مقرر کر دیا، پیشوا بنا دیا سارے. یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے جو حج کے اندر اکثر رکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار. اب اللہ تعالی نے ہمیں یہ قربانی دیا ہے تو ہم اور آپ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ دل پر بوجھ سمجھ کر، نہ چاہتے ہوئے، بلکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، ہم خوشی کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے قربانی کریں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے ہاں آپ کا نہ گوشت نہ خون کچھ بھی نہیں پہنچتا. اللہ کے ہاں کیا پہنچتا؟ اللہ کے ہاں آپ کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس نیت سے کرتے ہو، یہی اللہ کے ہاں پہنچتا. اس لیے آپ اتنے عظیم الشان عمل کو برباد نہ کریں، بلکہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے خوشنودی کے لیے. گوشت کھانے کے لیے قربانی نہ ہو، گوشت تو کھانا ہی ہے لیکن رضا اللہ کی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ نے کہا کہ تم قربانی کرو تو ہم قربانی کر رہے ہیں. ہم اپنے مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے بندے ہیں. تو ہم اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.